دې پریس کانفرنس ته به هغې خطاب کړي، زه بلا تاخیر هغې ته دعوت ورکوم. محب الحق دا کرسۍ را نږدې کېږي نه، دا به د په زوره خبره. محب الحق ته کرسۍ راواله لکه بچي دا را نږدې کړي بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 مہینے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی ہے، اور ابتدا میں تو خود خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے 100 دن دے دے، اور اس کے کو اجازت ہے، اینکرز کو اجازت ہے، کالم نویسوں کو اجازت ہے کہ وہ اس حکومت پر تنقید، اور پھر ان کے جو سرپرست ہے انہوں نے کہا کے بعد آپ کو ایک نیا پاکستان ملے گا. لیکن اب 26 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد، اور یہ جو 780 دن گزرے ہیں اس حکومت کے، 780 ناکامیوں کے، اور ہر دن گزشتہ دن سے بدتر ہوتا ہے. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے 3 انڈیکیٹر ہے. پہلی بات یہ کہ امن و امان، دوسری بات یہ کہ معیشت کی بہتری، اور سطح پر اپنے ملک کے امیج کو بہتر بنایا، دوستوں میں اضافہ کیا، دشمنوں میں کمی کی، یا دشمنوں میں اضافہ کیا. اور ان تمام بین الاقوامی انڈیکیٹرز پر یہ حکومت نااہل ثابت ہو رہی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی پاکستان زیادہ نااہل ترین حکومت ہے، نالائق ترین حکومت ہے. اور اب عام پاکستانی بھی مشکل سے دو چار، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا یا سپورٹ دیا تھا یا ان کے حق میں پروپیگنڈے کیے تھے، وہ زیادہ شرمسار ہے. محترم بھائیو، ہم اب بات کرتے ہیں پہلی بات پر کہ کیا اس حکومت میں تبدیلی آئی ہے. تو تبدیلی اتنی آئی ہے کہ جب یہ حکومت نہیں تھی تو عوام کو 55 روپے فی کلو چینی ملتا تھا، اب 120 روپیہ فی فیصد اضافہ بھی نہیں، 10% اضافہ بھی نہیں، 100% چینی کی قیمت میں اضافہ، 33% دال کی قیمت میں اضافہ، 300% دوا، 45% سے زیادہ اضافہ ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں. بین الاقوامی مارکیٹ میں اس وقت تیل پاکستان کو ملتا ہے 51 روپیہ فی لیٹر. لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر مارکیٹ میں یہ حکومت عوام کو 1 لیٹر میں 51 روپے عوام سے واپس لیتی ہے تو یہ کتنا ظلم کرتی ہے. اور اس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا. اعلان تو یہی تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوان کر دیں گے، لیکن الٹا ان کے 26 مہینوں میں 35 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اس لیے کہ ہزار ہاں کارخانے بند ہو گئے، اور جن کے ساتھ پیسہ تھا اب وہ پیسہ باہر ملکوں میں نکل کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں بھی ان کا کاروبار بند ہوا، اور جو یہاں آئے تھے تو وہاں بھی ایئرپورٹس پہ ان کو پکڑ کر زبردستی کے ساتھ کوارنٹائن سنٹر میں لے گئے، اور وہاں بھی 3000 روپیہ فی رات اور 1500 روپیہ فی وقت کا ان سے لیا گیا. تو معاشی طور بھی پاکستان بدحال ہوا. امن و امان تو اتنا خراب ہوا ہے کہ اب کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی رات کو گھر سے نہیں نکل سکتی، اگرچہ اس کی شدید ضرورت ہو. اسپتال میں اگر ان کا بیمار ہے کوئی بیٹا اور بیٹی کے حل پرسی کے لیے اب وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. آج سے 1 ہفتہ قبل اس بنیر سے تعلق
मरवा, जिसको बुरी तरह कत्ल किया गया। बदतरीन तशद्दुद के बाद उनकी लाश पर तेल डालकर जलाया गया और मरने से कबल उनके साथ बदकिरदारी की गई। लेकिन ये एक हुकूमत है जो टस से मस नहीं हुई। अभी मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, बजाय कि हुकूमत उस खातून के साथ हमदर्दी का इजहार करती, आवाम के सामने अपने गलतियों का एतराफ़ करती, उल्टा सीना ज़ूरी दे के कि उस खातून पर इल्ज़ाम लगाया कि आप क्यों 12 बजे अपने घर से निकले हैं। हाल यह है कि उनके साथ अपने छोटे बच्चे थे और उसने रियासत को, हुकूमत को इन्फॉर्म किया है कि मेरी गाड़ी में तेल ख़त्म हुआ है और मेरे साथ अपने छोटे बच्चे हैं, मुझे बचाने के तुरंत पहुंचा जाए। लेकिन एक ताने ने दूसरे पर और दूसरे ने तीसरे पर कि हमारे एरिया में नहीं है, और इस तरह बच्चों के सामने उस खातून को गाड़ी से घसीट कर निकाला गया। फिर बज़ोरे बाजू उसको सड़क के किनारे ले जाकर उसके असमतदरी की गई और फिर उल्टा उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी की कि आप क्यों वहाँ से निकले, क्या ये फ्रांस है, क्या ये बरतानिया है। मोहतरम भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान इस वक्त तनहा है और उसकी बड़ी यानी जो बात हमारे लिए तशवीशनाक है कि इस हुकूमत के नाक़िस पॉलिसी की वजह से मकबूजा कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया और उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया, हड़प किया। 12 लाख से ज़्यादा हिंदू भणिया इंडिया से आकर अब मकबूजा कश्मीर में आबाद हो गए, वहाँ के डोमिसाइल दिया गया और आइंदा 10 सालों में वहाँ मुस्लिम अक्सरियत आबादी जो है वो अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। मोदी इस वक्त आलम इस्लाम का हीरो बन गया है। जिन हुक्मरानों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है वो अब उनको एजाज़ात से नवाज रहे हैं, उनके साथ उनकी तिजारत में इजाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी नाकामी की हालत है कि ख़ुद शीरीन मज़ारी जो बहुत इनके सीनियर शराब करते हैं मसला कश्मीर का, ख़ुद असद उमर और शेख रशीद एतराफ़ करते हैं कि हमारी हुकूमत में महंगाई में इजाफ़ा हुआ। तो इस हुकूमत ने जितने ऐलानात किए और फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है और अब भी इस हुकूमत के साथ देने के लिए कुछ नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी लोग चंदे करते हैं और अगर वापडा के अहलकार को लाया जाए तो वो भी फिर अपने कस्टमर से 50-50 हज़ार रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर बदलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा काम है जो इस हुकूमत ने 26 महीनों में किया और आइंदा भी इस हुकूमत के साथ कोई करने का काम नहीं है। एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर मौजूद है, लेकिन सच हुकूमत सिर्फ अखबारात में है या टॉक शो में है या सोशल मीडिया के गाल और गलोच में है, लेकिन अमली तौर पर ये हुकूमत अब मौजूद नहीं है। इन हालात में जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, आवाम की तर्जुमानी करेंगे। पीपल और मुस्लिम लीग ने बार बार हुकूमत की है और ये हुकूमत भी पीपल पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ और मुस्लिम लीग की हुकूमत का एक तसलसल है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को बेदार करें, उनको दलेर बना लें और उनको यही पैगाम दे दें कि एक हकीकी करप्शन फ्री पाकिस्तान अगर आप चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दे और एक क्लीन पाकिस्तान और एक ग्रीन पाकिस्तान की तामीर के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। इस वक्त वाहिद ऑप्शन है जमात इस्लामी आवाम के लिए, वाहिद चॉइस है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का है, नज़रिया पाकिस्तान का है और जमात इस्लामी और गरीब आवाम का है। बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि बदअमनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, हम भी यही देखते हैं कि बच्चों की कत्ल हो रही है, उसकी असमत ज़दी हो रही है, इवन ये कि आम शाहराओं पे औरतों की असमतें लूट जाती हैं। हल किया है इसका? देखिए, एक तो मैंने बच्चों की इज्जत
کی تحفظ اور خواتین اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تحفظ کے حوالے سے سینٹ میں ایک قانون تجویز کیا ہے جس میں اس طرح جرائم میں جو بھی انوالو اور مرتکب ہو جائے اور ثابت ہو جائے ان کی سزا پھانسی ہو. اور میرا یقین ہے کہ اگر ایک دو آدمیوں کو پھانسی مل جائے تو ہمارے کروڑوں بچے محفوظ رہیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو یورپ میں نہیں ہے اور پھانسی اب علاج نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا علاج ہے؟ جس طرح حکومت کا رویہ ہے اس حکومت کے رویے کو دیکھ کر اس جرائم میں مزید اضافے کا خطرہ ہے. تو ہم قانون بھی بنا رہے ہیں اور 17 ستمبر موٹر وے پر اور کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے مروہ بیٹی جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے جلایا گیا ہے اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کے سامنے 17 تاریخ کو جماعت اسلامی پنجاب کا دھرنا ہوگا جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں کے کارکنان کو شاباش دیتے ہیں. اچھا میں صرف یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ اور گٹھ جوڑ اسلامی کا کیا ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت بچانے اور پاکستان بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اپنے پارٹیوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا جو نعرہ لگا رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں؟ لیکن پیپل پارٹی کچھ نہیں کر رہی. حکومت بچانا چاہتی ہے اور وہ کبھی بھی نہ احتجاجی مہم کا حصہ بنے گی اس لیے کہ پیپل پارٹی جانتی ہے کہ جس شاخ پہ کی حکومت کا بسیرا ہے اسی شاخ پہ پیپل پارٹی کی حکومت سندھ کا بھی بسیرا ہے. اور مسلم لیگ کا اپنا ایجنڈا ہے کہ کس طرح نیب کے ساتھ اپنے معاملات طے کیا جائے. اس وقت ان بڑے پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اور ہر بار ناکامی سے دوچار ہو گئے اور یہ موجودہ حکومت بھی اس کا ایک تسلسل ہے. چوائس اور آپشن متبادل اب صرف جماعت اسلامی. میرے سے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو نقشے میں شامل کر دیا. جماعت اسلامی کا واحد موقف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے ذریعے کشمیر آزاد ہوا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کے بغیر پاکستان نامکمل اور کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے لیکن یحییٰ خان کے دور میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور اس حکومت میں مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا. ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو باڑ ہے انڈیا نے لگایا ہے جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو بھی مقبوضہ کشمیر کا ایک نمائندہ اسمبلی قرار دے کر وہاں کے جو شہری ہے ان کو وہاں نمائندگی دی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا کیبنٹ ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے اور یہ پورا خطہ ایک یونٹ ڈکلیئر کیا جائے. اور ظاہر ہے جہاد کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. نہ قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا ورنہ 23 بار اقوام متحدہ نے تو کشمیر کے حق میں قراردادی پاس کی ہے. نہ مذاکرات سے یہ حل ہوگا. جب تک قوت کا استعمال نہ ہو اللہ پر توکل کر کے اسی طریقے سے کشمیر آزاد ہوگا جس طریقے سے افغانستان میں امریکیوں نے شکست کھائی, روسیوں نے شکست کھائی, انگریز نے شکست کھائی. انشاءاللہ تعالی سری نگر کے چوک اور چوراہے بھی انڈین آرمی کے لیے ایک دن قبرستان بن جائے گا. بہت شکریہ.